ایسی بات آپ ارشاد فرماتے تھے کہ صحابہ کرام آپ کے قریب آئیں، آپ کے قریب آئیں، کوئی ایسی بات نہ فرماتے جس سے صحابہ کرام بدک جائیں یا آپ سے دور ہو جائیں۔ وَيُكْرِمُ كَرِيمَ كُلِّ قَوْمٍ وَيُوَلِّيهِ عَلَيْهِ، آپ کے پاس کسی قوم کا معزز آدمی آتا، مکرم آدمی آتا، آپ اس کا اکرام فرماتے۔ کوئی معزز مکرم آتا، آپ اس کا اکرام فرماتے اور اس معزز آدمی کو اس کے قوم کا بڑا بناتے۔ حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ وہ اپنے قوم کے سردار تھے، اپنے قوم کے بڑے تھے۔ آپ نے اس کا اکرام کیا اور ان کو اپنے قوم کا سردار بنایا۔ حضرت عکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آپ نے ان کا اکرام کیا۔ عدی بن حاتم طائی کا بیٹا آپ کے پاس آیا، آپ نے ان کے ساتھ اکرام کا معاملہ فرمایا۔ وَيَحْذَرُ النَّاسَ وَيَحْتَرِسُ مِنْهُمْ، یہ بہت اہم چیز ہے، ساتھی اگر اس کو سمجھ لیں تو بہت برکت والی بات ہے کہ آپ لوگوں سے محتاط رہتے، آپ لوگوں سے محتاط رہتے۔ کیا مطلب؟ آنے والوں میں مختلف قسم کے لوگ ہوتے، اپنے چاہنے والے لوگ بھی ہوتے اور منافق قسم کے لوگ بھی ہوتے۔ منافقوں سے، بدخواہوں سے آپ محتاط رہتے، متیقظ اور بیدار مغز رہتے۔ تو یہ اصول آپ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نبی کو بھولا بھالا پیدا نہیں فرمایا، کسی نبی کو بھولا بھالا پیدا نہیں فرمایا، بلکہ ہر نبی اپنے زمانے کا سب سے بڑا عقل مند اور سمجھدار ہوا کرتا تھا۔ اور رسول پاک علیہ السلام تمام انبیاء میں سب سے زیادہ عقل مند تھے، سب سے زیادہ عقل مند تھے۔ اس لیے آپ بہت محتاط رہتے تھے اور لوگوں سے بھی فرماتے کہ آپ لوگ محتاط رہیں، آپ لوگ محتاط رہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نگاہ دارت آشوخ در کی صدر کہ دارت ہما شخص را کی صبر، کہ وہ آدمی اپنے جیب میں پیسے کو محفوظ رکھ سکتا ہے جو ہر آدمی کو چور سمجھے۔ ہر آدمی کو چور سمجھنے کا خدا نخواستہ یہ مطلب نہیں کہ بدگمانی کریں، نہ 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 نہ، اپنے پیسوں کی حفاظت کے لیے آپ بس میں چل گئے، اگر آپ یہ سمجھیں کہ بس میں سارے اہل اللہ بیٹھے ہوئے ہیں، سارے بزرگ ہیں بس کے اندر، تو نتیجہ کیا ہوگا کہ جب آپ بس سے اتریں گے تو جو اہل اللہ جس کو آپ نے سمجھا تھا وہ آپ کے جیب کو خالی کر لیں گے۔ لیکن جب آپ بس میں سوار ہوئے اس وقت آپ نے بیدار مغزی کا ثبوت دیا اور اپنے جیب کی حفاظت کی کہ کہیں کسی کا ہاتھ میرے جیب میں داخل نہ ہو، آپ یقین جانیے پھر آپ کے پیسے محفوظ ہوں گے۔ ایک مرتبہ آپ نے حضرت عمرو بن الفغوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، فرمایا میں آپ کو کچھ پیسے دوں گا، یہ پیسے آپ مکہ مکرمہ میں لے جائیں اور ابو سفیان کے ہاتھ میں دے دیں اور اہل مکہ پر ان پیسوں کو خرچ کریں۔ اور یہ واقعہ فتح مکہ کے بعد کا واقعہ ہے، یہ واقعہ
فتح مکہ کے بعد کا واقعہ ہے. تو آپ نے ابن الفغوا سے فرمایا کسی ساتھی کو آپ دیکھ لیں, ساتھی کے تھوڑا سا قریب آ جائیں, تھوڑا قریب آ جائیں تاکہ بعض والوں کے لیے آسانی ہو. آپ نے ابن الفغوا سے فرمایا ہو سکتے ہیں ان سے محتاط رہیں, ان سے بد اخلاقی نہ کریں, ان سے بد اخلاقی نہ کریں لیکن محتاط رہیں تاکہ وہ آپ کو نہ کوئی دنیوی نقصان پہنچا سکے اور نہ آخرت کا کوئی نقصان پہنچا سکے. چنانچہ آپ کی عادت تھی وَيَحْتَرِسُ مِنْهُمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَبْدُوِ عَنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ بِشْرَهُ وَخُلُقَهُ, کہ آپ بھی لوگوں سے محتاط رہتے لیکن اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے ان سے اظہار محبت کرتے ہوئے. وَيَتَفَقَّدُ أَصْحَابَهُ, اور آپ اپنے صحابہ کرام کے احوال کے بارے میں پوچھتے رہتے تھے. کیا مطلب؟ آپ کوئی ساتھی غائب ہوا, آپ فرماتے وہ کہاں ہیں؟ جب بتلایا جاتا کہ وہ بیمار ہیں آپ فوراً جا کے عیادت فرماتے, اور جب بتلایا جاتا ان کے کسی عزیز کا انتقال ہوا ہے آپ فوراً جا کے تعزیت فرماتے. اگر یہ بتلایا جاتا کہ وہ سفر پہ گئے تو آپ ان کے لیے دعائے خیر فرماتے. آپ میری بات سمجھ گئے؟ یہ تفقد احوال. اور ہمارے یہاں کیا ہے, کوئی ساتھی گشت میں موجود نہ ہو یا کسی دینی مجلس میں نظر نہ آئے تو فوراً ساتھی فتویٰ لگانا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ لوگ اہتمام نہیں کرتے, یہ گشت میں شامل ہونا یا دینی مجالس میں شریک ہونا ان کی ترجیحات میں سے نہیں ہے, فلاں ہے. خیر یہ باتیں اس کے خلاف کی. عشاء کے وقت جا کے پتہ چلا کہ اس بیچارے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, اور رات کو جا کے پتہ چلا کہ اس کے والد کا انتقال ہوا ہے. وہ تجہیز و تکفین میں مصروف تھا اس لیے گشت میں یا دینی مجلس میں نہ آ سکا. میرے پیاروں, بہت سمجھداری کا ثبوت ہے. فوراً زبان کو استعمال کرنا کسی کے خلاف ٹھیک نہیں. آپ جو احوال کے بارے میں پوچھتے تھے تاکہ اس کے تقاضے کے مطابق آپ عمل کریں, اس کے تقاضے کے مطابق آپ عمل کریں, جیسے کہ میں نے آپ کو بتلایا. وَيَسْأَلُ النَّاسَ عَمَّا فِي النَّاسِ وَيُحَسِّنُ الْحَسَنَ وَيُقَوِّيهِ وَيُقَبِّحُ الْقَبِيحَ وَيُوَهِّيهِ. آپ لوگوں سے لوگوں کے معاملات کے بارے میں پوچھتے تھے, لوگوں سے لوگوں کے معاملات کے بارے میں پوچھتے تھے, یا پھر دوبارہ ساتھی سمجھیں کہ آپ عیبوں کے تلاش میں نہیں ہوتے تھے, لوگوں کے چھپے ہوئے بھیدوں کی تلاش میں نہیں ہوتے تھے, بلکہ بازار میں کیا ہو رہا ہے, معاملات کیسے چل رہے ہیں, تاجر کیا کر رہے ہیں. آپ لوگوں سے لوگوں کے حالات کے بارے میں پوچھتے تھے. جب اچھی بات آپ کے سامنے آتی آپ فرماتے کہ بہت اچھا بہت اچھا. کوئی بری بات آپ کے سامنے آتی آپ فرماتے کہ لوگ برا کر رہے ہیں, ٹھیک نہیں کر رہے, اس برائی کو ختم ہونا چاہیے, اس برائی کو ختم ہونا چاہیے. چنانچہ اس برائی کو آپ ختم فرماتے ہیں. معتدل الامر غیر مختلف, یہ معتدل الامر غیر مختلف, اس کو ساتھی بہت توجہ سے سمجھیں بھی اور اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش بھی کریں. آپ کی طبیعت میں اعتدال تھا, افراد تفرید سے آپ خالی تھے, افراد تفرید سے
آپ خالی تھے، آپ کی طبیعت میں اعتدال تھا۔ نمبر 2، آپ کی طبیعت میں استقامت تھی، تلون مزاجی سے آپ بہت دور تھے۔ آپ نے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ پل میں تولا پل میں ماشا، پل میں تولا پل میں ماشا۔ کیا ابھی بیٹھے ہوئے حضرت خوش تھے؟ ایک گھنٹے کے بعد حضرت ناراض ہیں کہ خیر ہے، تم لوگ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، خیریت تو ہے۔ اس لیے میں اکثر ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ یہ جملہ جو مشہور ہے کہ بزرگ حضرات جو ہیں یہ زبان کے پکے اور کان کے کچے ہوتے ہیں، بات کے پکے کان کے کچے ہوتے ہیں۔ یہ جملہ بزرگوں کی توہین ہے، بلکہ اللہ والے جیسے بات کے پکے ہوتے ہیں کان کے بھی پکے ہوتے ہیں، جی ہر لحاظ سے مضبوط ہوتے ہیں۔ یہ نہ ہوا کہ کسی نے آگے کان میں کسی کے خلاف بات ڈال دی، وہیں سے ناراضگی شروع ہو گئی، منفی سوچ شروع ہو گیا، منفی سوچ شروع ہو گیا۔ اب وہ گھر میں دودھ بھی لا رہا ہے تو منفی سوچ، مٹھائی بھی لا رہا ہے منفی سوچ۔ اللہ کے بندے، اللہ کے بندے، جیسے زبان کے بارے میں شریعت نے قوانین نافذ فرمائے، زبان کے استعمال کے لیے احکام شریعت نے بتلائے، کان کے احکام نہیں ہے کیا؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ہماری شریعت ناقص ہے کیا؟ الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہے۔ زبان کے احکامات بھی کان کے احکامات بھی مکمل طور سے دین میں موجود ہیں، دین میں موجود ہیں۔ اس لیے میرے پیاروں، ہماری طبیعت میں بھی مستقل مزاجی ہونے چاہیے اور طبیعت میں اعتدال ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ اپنے بے اعتدالی کی وجہ سے اپنے قریبی ساتھیوں کو اپنے آپ سے دور کر لیں، یہ سمجھداری نہیں ہے۔ جیسے آپ کی عادت مبارکہ ہمارے سامنے آئی، لا یغفل مخافت ان یغفلوا، یہاں علماء خاص طور سے اس ترجمے کو ذہن نشین کر لیں، لا یغفل عن اصلاح الناس، لا یغفل عن تذکیر الناس، کہ آپ لوگوں کے یاد دہانی سے غافل نہ ہوتے، لوگوں کے اصلاح سے آپ غافل نہ ہوتے، آپ مسلسل یاد دہانی تذکیر فرماتے تھے۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، آپ یاد دہانی کرائیے، اس لیے کہ یاد دہانی یہ مسلمانوں کے لیے، مومنین کے لیے نافع ہے۔ آپ یاد دہانی اصلاح فرماتے تھے، مخافت ان یغفلوا، اس ڈر سے کہیں میرے صحابہ غافل نہ ہو جائیں، کہ میرے صحابہ غافل نہ ہو جائیں۔ اسی لیے ہمارے مشائخ نے، ہمارے علماء نے اس کا اہتمام فرمایا ہے، وہ مجالس کا انعقاد کرتے ہیں تاکہ یاد دہانی ہو جائے، اپنے ساتھیوں کو اپنے قریب کر کے ان کو سمجھاتے رہتے ہیں تاکہ غفلت نہ ہو جائے۔ یہ اچھی سوچ نہیں کہ سال میں ایک مرتبہ بات کان میں ڈال دی، اس نے عمل نہیں کیا، اس کو متہم ٹھہراتے، یہ غلط ہے، بلکہ بار بار یاد دہانی کرائی جائے، اصلاح کی فکر کی جائے، جیسے کہ رسول پاک علیہ السلام اہتمام فرماتے تھے۔ لِكُلِّ حَالٍ عِنْدَهُ عَطَاءٌ،
ہر کام کی تیاری آپ کے پاس ہوتی تھی، ہر کام کی تیاری آپ کے پاس ہوتی تھی۔ لا يقصر عن الحق ولا يجاوزه، دو ترجمہ آپ اس کے کریں کہ حق کے بارے میں آپ افراط اور تفریط سے کام نہیں لیتے تھے، حق کی بات آپ لوگوں کو پہنچاتے، حق کی بات آپ لوگوں کو پہنچاتے۔ نمبر 2، کسی آدمی کے حق کا معاملہ ہے تو آپ اس کے حق کو دلانے کی کوشش کرتے۔ کسی آدمی نے کسی کے حق پر قبضہ کیا ہوا ہے تو آپ اس کے حق کو دلانے کی کوشش کرتے۔ الذین یلونہ من الناس خیارہم، آپ کے جو قریبی لوگ تھے، خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ اور بڑے صحابہ کرام جو آپ کے قریب تھے، فرمائے کہ خیارہم، یہ امت کے سب سے بہترین لوگ تھے۔ آپ کے قریب وہ لوگ تھے جو امت کے سب سے بہترین لوگ تھے۔ افضلہم عندہ اعمہم نصیحۃ، اپنے صحابہ کرام میں آپ کے یہاں سب سے افضل وہ قرار پاتا جو لوگوں کو سب سے زیادہ نصیحت کرتا، جو لوگوں کو سب سے زیادہ نصیحت کرتا، یا جس کے دل میں لوگوں کی زیادہ سے زیادہ خیر خواہی ہوتی۔ اس لیے میرے پیاروں، ہم بھی اس کے اہتمام کریں، ہمارے دل میں امت کے لیے خیر خواہی ہو اور ہم امت کے تمام افراد کو مسلسل نصیحت کریں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، لا خیر فی قوم لیسوا بناصحین ولا خیر فی قوم لا یحبون الناصحین، اس قوم میں بھلائی نہیں جو ایک دوسرے کو نصیحت نہ کرے، اس قوم میں بھلائی نہیں جو ایک دوسرے کو نصیحت نہ کرے، اور اس قوم میں بھی بھلائی نہیں جو نصیحت کرنے والوں کی نصیحت کو قبول نہ کرے۔ دونوں باتیں اہم ہیں، نصیحت کرنا بھی اہم اور نصیحت کو قبول کرنا یہ بھی اہم۔ وَأَعْظَمُهُمْ عِنْدَهُ مَنْزِلَةً أَحْسَنُهُمْ مُوَاسَاةً وَمُؤَازَرَةً، آپ کے یہاں مقام کے لحاظ سے سب سے بڑا، مقام کے لحاظ سے سب سے بڑا وہ ہوتا جو امت کے ساتھ سب سے زیادہ ہمدردی کا معاملہ کرتا، غم خواری کا معاملہ کرتا۔ ایک آدمی ضرورت مند ہے، اس کے ضرورت کو جا کے پوری کرتا، بیمار ہے اس کے تیمارداری کرتا، کسی کا انتقال ہوا ہے فوراً اس کے غم کو بانٹنے کے لیے اس کے گھر میں فوراً پہنچ جاتا۔ اسی لیے مواصلات اور ہمدردی اور ساتھیوں کے غم کو لینا بہت اہم بات ہے۔ قال فسألته عن مجلسه، کہ میں نے اللہ کے رسول، میں نے اپنے ابا جان حضرت علی سے رسول پاک علیہ السلام کی مجلس کے بارے میں پوچھا کہ آپ کی مجلس کیسے ہوتی تھی، لوگ جو آپ کے پاس آگے بیٹھتے تھے ان کے ساتھ معاملہ کیا ہوتا تھا۔ فرمایا کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یقوم ولا یجلس الا علی ذکر، اس کو ساتھی نوٹ کر لیں اور اس کو محفوظ بھی کر لیں، اس لیے کہ ہم لوگ تو غیبتوں کے عادی ہیں نا، اور غیبتوں کی مجالس معاذ اللہ ہمارے یہاں سب سے شیریں اور میٹھی مجلس ہوتی ہے۔ چند طلبہ بیٹھے ہوئے تھے، کچھ تاخیر ہو گئی، ایک ساتھی کو نیند آنے لگی،
ایک ساتھی کو نیند آنے لگی، اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ بھائی جب کسی بڑے استاد کی غیبت تم کرنے لگو تو مجھے اٹھا دینا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ، کیا سوچ، کیا سوچ۔ اور یہاں آپ دیکھیے کہ لا یقوم ولا یجلس الا علی ذکر، کہ رسول پاک علیہ السلام کا اٹھنا اور بیٹھنا اللہ کے ذکر کے ساتھ ہوتا تھا۔ آپ کا اٹھنا اور بیٹھنا اللہ کے ذکر کے ساتھ ہوتا تھا۔ کتنی بڑی بات تھی۔ یہ جتنی بھی دعائیں ہیں، کھانے کی، پینے کی، لباس کی، گھر سے نکلنے کی، گھر میں داخل ہونے کی، مسجد میں داخل ہونے کی، مسجد سے نکلنے کی، اور کتنی دعائیں ہیں میرے پیاروں، ان سارے دعاؤں پر اگر عمل ہو جائے تو آپ یقین جانیں سوتے وقت تک آپ اللہ کے ذکر میں ہوں، آپ اللہ کے ذکر میں ہوں۔ اس لیے ہم بھی اللہ کی یاد، اللہ کے ذکر کا اہتمام کریں۔ وَإِذَا انْتَهَى إِلَىٰ قَوْمٍ جَلَسَ حَيْثُ يَنْتَهِي بِهِ الْمَجْلِسُ، جب کسی مجلس میں آپ تشریف لے جاتے، جہاں آپ کو جگہ ملتی وہیں آپ بیٹھتے، ہائے ہائے، جہاں آپ کو جگہ ملتی وہیں آپ بیٹھتے۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے، صدر ہر جا کے نشینت صدر است، کہ جہاں آپ بیٹھتے تمام لوگ اپنا رخ آپ ہی کی طرف کرتے، اس لیے کہ صحابہ کرام کے دل میں کوٹ کوٹ کر آپ کی محبت بھری ہوئی تھی، لیکن آپ نے امت کو سکھلایا وَيَأْمُرُ بِذَلِكَ، اور اس کا حکم بھی فرماتے تھے کہ جہاں بھی جگہ ملے اس جگہ میں بیٹھ جایا کریں۔ يُعْطِي كُلَّ جُلَسَائِهِ بِنَصِيبِهِ، جتنے بھی بیٹھنے والے ہوتے تمام کو ان کا حصہ عطا فرماتے، جتنے بیٹھنے والے ہوتے تمام کو ان کا حصہ، ان کا حق عطا فرماتے۔ کیا مطلب؟ ہر ایک کے ساتھ اتنی محبت کرتے، اتنی محبت کرتے، اتنے تعلق کا اظہار فرماتے اور اتنے محبت کے اظہار فرماتے کہ ہر آدمی یہ سمجھتا کہ آپ کی محبت میرے ساتھ سب سے زیادہ ہے، آپ کی محبت میرے ساتھ سب سے زیادہ ہے۔ حالانکہ ہر ایک کو آپ ایک مقام دیتے تھے، لیکن عمومی طور سے جو لوگوں کے ساتھ معاملہ تھا وہ پیار اور محبت والا تھا۔ لا يحسب جلیسہ ان احدا اکرم علیہ منہ، کہ ہر بیٹھنے والا یہ سمجھتا کہ آپ کی محبت میرے ساتھ سب سے زیادہ ہے۔ من جالسہ او فاوضہ فی حاجت صابرہ حتی یکون هو المنصرف عنہ، جو آدمی آپ کے ساتھ بیٹھتا یا کسی حاجت میں مراجعت کرتا، جو آدمی آپ کے ساتھ بیٹھتا یا اپنے کسی ضرورت کی بنیاد پر مراجعت کرتا، صابرہ، آپ اس کے ساتھ جم کر بیٹھتے، جم کر بیٹھتے، یہاں تک کہ وہ خود نہ اٹھتا، سامنے والا اٹھ کے چلا جاتا پھر آپ اٹھ کے چلے جاتے، ورنہ آپ اس کے بات کو سننے کے لیے، ہم نشینی مجالست کے لیے آپ جم کے بیٹھتے۔ مزید اس بات کو سمجھنے کے لیے میں عرض کرتا ہوں، بعض روایات میں آتا ہے کہ جو آدمی اپنا منہ آپ کے کان پہ لگاتا، جو آدمی اپنا منہ آپ کے کان پہ لگا کے سرگوشی کرتا، رسول پاک علیہ السلام اپنے کان کو اس وقت تک نہ ہٹاتے جب تک کہ وہ آدمی اپنے منہ کو نہ ہٹاتا۔ کتنی بڑی بات ہے، اس کے بعد بھی آنے والوں کے دلوں میں محبت نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وَمَنْ سَأَلَهُ حَاجَةً لَمْ يَرُدَّهُ إِلَّا بِهَا،
او بمیسور من القول، جو آدمی کوئی حاجت آپ سے طلب کرتا، جو آدمی اپنی ضرورت آپ سے طلب کرتا تو آپ اس کی ضرورت کو پوری فرماتے یا کوئی نرم سی بات اس سے کہہ دیتے۔ میں پورا طریقہ آپ کو بتلاتا ہوں۔ کوئی حاجت والا آتا، اپنی حاجت پیش کرتا تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام یا تو اسی طرح اس کی حاجت کو پوری فرماتے ہیں، جو مانگا وہ دے دیا۔ نمبر 2، آپ کے پاس اگر نہ ہوتا آپ صحابہ کرام سے سفارش فرماتے کہ آپ اس کی حاجت کو پوری کرو، آپ اس کی حاجت کو پوری کرو۔ نمبر 3، آپ اس آدمی سے فرماتے آپ جاؤ میرے نام پہ قرض لے لو، میرے نام پر قرض لے لو۔ ایک روایت میں آتا ہے آپ تشریف فرما تھے، حضرت عمر بھی بیٹھے ہوئے تھے، ایک انصاری صحابی بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک آدمی آیا، کچھ مانگا، آپ نے فرمایا ابتاع علیہ، آپ جائیں میرے نام کی قرض لیں، اب تو نہیں ہے میرے پاس، میرے نام پہ آپ قرض لیں۔ وہ چلا گیا۔ حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ، جب آپ کے پاس نہیں، آپ مکلف نہیں، اپنے آپ کو مقروض کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول کو یہ بات اچھی نہیں لگی، یہ بات اچھی نہیں لگی۔ انصاری صحابی جو بیٹھے تھے اس نے کہا کہ یا رسول اللہ انفق ولا تخشى من ذی العرش اقلالا، اے اللہ کے رسول آپ خرچ کیجئے اور عرش والے سے کمی کا اندیشہ نہ کیجئے۔ جب اس انصاری نے یہ کہا فعرف البشر فی وجہہ، آپ کے چہرے انور کھل اٹھا، آپ خوش ہو گئے، آپ خوش ہو گئے اور زبان سے فرمایا بہذا امرنی ربی، بہذا امرنی ربی، میرے رب نے مجھ کو اس کا حکم فرمایا ہے۔ ہاں، کیسے خرچ کرتے تھے آپ، اللہ اکبر۔ انہیں علماء نے لکھا ہے کہ کان یعطی عطاء الملوک ویعیش عیش الفقراء، آپ کی ذاتی زندگی فقیروں والی تھی، آپ کی ذاتی زندگی فقیروں والی تھی، لیکن جو عطا آپ دیتے تھے بادشاہوں والا عطا دیتے تھے۔ ایک کو 100 بکریاں دے دی، ایک کو 200 اونٹ دے دیے، ایک سے کہا کہ اس وادی میں جتنے بکری اونٹ گائے جتنے بھی سب آپ کے۔ اللہ اکبر۔ یعطی عطاء الملوک، بعض روایت میں آتا ہے یعطی عطاء من لا یخشى الفقر۔ ایک بدو کو جب آپ نے کافی بکریاں دی، یہ اپنے قوم کے پاس گیا، کہا کہ اذهبوا الى محمد فانه یعطی عطاء من لا یخشى الفقر۔ جاؤ محمد کے پاس، وہ تو اتنی بڑی بڑی عطایا دیتا ہے، تحائف دیتا ہے کہ اس شخص کو فقر کا ڈر ہی نہیں، غریب ہونے کا، مسکین ہونے کا خوف ہی نہیں۔ اور چوتھی صورت یہ تھی کہ آپ فرماتے کہ ابھی ہمارے پاس کچھ نہیں، میں وعدہ کرتا ہوں جب ہمارے پاس کچھ آ جائے پھر آپ کو ہم کچھ دے دیں گے، ہمارے پاس کچھ آ جائے ہم آپ کو دے دیں گے۔ اسی لیے آپ دیکھیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے صاحب تھے، آپ کے خلیفہ تھے، یار غار تھے، آپ کے تمام عادت و عادات سے واقف تھے، جب وہ خلیفہ بنے، جب آپ کے پاس مال آیا، خلیفہ بننے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان فرمایا، کہ اعلان فرمایا من کان له عدۃ
عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلیاتنا، کہ اللہ کے رسول نے جس کے ساتھ کوئی وعدہ کیا ہو فلیاتنا، ہمارے پاس آئے، ہم اس کے وعدے کو، ہم اپنے پیارے حبیب کے وعدے کو پورا کریں. یہ طریقہ. آخری بات پھر یہ تھی کہ آپ بسا اوقات سامنے والے سے فرماتے کہ بھائی دنیا مختصر ہے، دنیا فنا ہونے والی ہے، آخرت کی زندگی عبدالآباد کی زندگی ہے، آپ آخرت کی زندگی کی طرف توجہ دیں. قد وسع الناس بسطه وخلقه، آپ کی خندہ پیشانی اور اخلاق تمام لوگوں میں عام ہو چکی تھی، تمام کے ساتھ اخلاق سے پیش آتے. فصار لهم ابا، رسول پاک علیہ السلام لوگوں کے لیے باپ کی طرح تھے، بلکہ باپ سے بھی بڑھ کر تھے. باپ کی طرح تھے، باپ سے بڑھ کر تھے. اس لیے کہ باپ دنیا کے لحاظ سے فکر کرتا ہے، لیکن اللہ کے رسول لوگوں کے دنیا آخرت دونوں کا فکر فرماتے تھے. وَصَارُوا عِنْدَهُ فِي الْحَقِّ سَوَاءً، حق کے معاملے میں تمام لوگ آپ کے ہاں برابر تھے. مجلس حلم و حیا و امانت و صبر، آپ کی مجلس